أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا واختلاف السنتکم اور تمہاری زبانوں کا جدا جدا ہونا وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہارے رنگوں کا جدا جدا ہونا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ بلا شبہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں لِلْعَالِمِينَ جاننے والوں کے لیے۔ اللہ پاک اپنی قدرت کے دلائل بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنے معبود واحد ہونے کے اور انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت کا بیان کر رہے ہیں، اور اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد آخرت کے دلائل دے رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو آسمانوں کو پیدا کرنا اور زمین کو پیدا کرنا یہ کتنا بڑا کام تھا۔ فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ آسمانوں کی وسعت اور اس کا نظام اور اس میں سورج چاند ستارے اور پھر ان میں پیدا ہونے والی کہکشائیں جو کہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر ان سب کا ایک مقرر بلندی پر اپنے آپ کھڑے رہنا بغیر کسی سہارا دینے والی چیز کے، اور پھر ان کا اپنے اپنے مدار میں گھومنا، اور پھر ان کا آپس میں کبھی بھی ٹکراؤ نہ ہونا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی بڑا ہی حکیم اور دانا کاریگر ہے جو لاکھوں سالوں سے اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور کبھی اس کے نظام میں کوئی گڑبڑ یا بے قاعدگی پیدا نہیں ہوئی۔ واختلاف السنتکم والوانکم، فرمایا اس کائنات میں ورائٹی اتنی ہے، تنوع اتنا ہے کہ ہر قوم کی زبان الگ ہے، اور پھر اس زبان کی آگے ذیلی زبانیں ہیں، اور پھر ہر 50 کلومیٹر پر ان کا لہجہ اور ان کے حروف تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں عربی، انگریزی، ہندی، چینی، روسی، اسپینی، فرانسیسی اور کتنی ہی زبانیں ہیں جن کو انسان بولتے ہیں، اور یہ بولیوں کا الگ الگ ہونا یہ بھی اللہ پاک کی صفت خلاقیت کی دلیل ہے۔ اور تمہارے رنگوں کا الگ ہونا، میں کہ ہر انسان کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے۔ اگر دو لڑکے سفید ہیں تو دونوں کے سفید رنگ میں بھی فرق ہے، اور اگر کوئی سیاہ ہے تو ان کے سیاہ رنگ میں بھی آپس میں فرق ہے۔ حتیٰ کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں تو چاروں کا رنگ ایک جیسا نہیں، اور ایک قوم کے لوگوں کا رنگ اور طرح ہے، دوسری قوم کے لوگوں کا رنگ سفید ہے، تیسری قوم کا سرخ ہے، چوتھی کا زرد ہے، پانچویں کا ان دونوں کے درمیان ہے، کچھ کا سیاہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی زبردست قدرت اور اس کی کمال بادشاہی اور اس کا کنٹرول ہے کہ وہ ماس پروڈکشن کے اصول پر ایسا نہیں کہ ایک فیکٹری ہو اور اس میں سے ٹھپا لگا لگا کر انسانوں کو نکالتے جائیں، بلکہ وہ ایسا زبردست خلاق ہے کہ وہ ایک ماڈل بنا لینے کے بعد پھر اس کو دوبارہ بنانا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں
کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے ایک انسان کو آپ پہچان لیتے ہیں، اور پھر جب دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں تو فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے۔ اگر سب شکلیں ایک جیسی ہوتی تو ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا، اور مزدوروں کا پہچاننا مالکوں کے لیے مشکل ہو جاتا، حکومتوں کا اپنے ملازمین کو پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ پاک نے ہر ایک شخص کی آواز مختلف رکھی ہے، اور اس کا رنگ مختلف رکھا ہے، اس کے چہرے کی بناوٹ مختلف ہے، اس کی چال مختلف ہے، اور اس کے بال مختلف ہیں، اور اس کی آنکھ کی پتلی اور آنکھ کا سائز اور آنکھ کا رنگ، یہ سب چیزیں مختلف ہیں، حتیٰ کہ ایک درخت کے پتے بھی آپس میں مختلف ہیں۔ اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں، ان کی لکیریں دیکھیں، تو ان میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو تنوع ہے، یہ جو ورائٹی ہے، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کا شاہکار ہے۔ اور فرمایا کہ جاننے والے لوگ اس میں بہت سی نشانیاں دیکھتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تمہارا سو جانا رات کے وقت اور دن کے وقت، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے رزق میں سے کچھ حصہ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بلا شبہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، سننے والے لوگوں کے لیے۔ فرمایا نیند اللہ پاک کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے، اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں تھکے ماندے انسان کو دوبارہ تر و تازہ کر دیا جاتا ہے، اس کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے جو خلیے کام کاج کے دوران تباہ ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ نیند کی حالت میں مرمت ہو جاتے ہیں اور نئے بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ نیند موت ہے اور جاگنا یہ حیات ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک تمہیں ایک دن میں کئی مرتبہ مارنے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ پاک تمہیں اس دنیا سے مارنے کے بعد بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، اور وہ ضرور زندہ کرے گا۔ روس کی کمیونسٹ پارٹی جو اس ایک وقت میں بڑے عروج پر تھی، یہ لوگ مزدوروں سے کارخانوں میں اور کھیتوں میں کام لینے میں بڑی سختی کرتے اور کوشش کرتے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا وقت کام میں لگایا جائے۔ ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ یہ جو مزدور ہیں یہ سونے میں بڑا وقت ضائع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے سائنسدانوں سے کہا کہ پتہ کرو کوئی طریقہ ایسا ہے کہ سونے کے بغیر ہی انسان کام کرتا رہے۔ تو انہوں نے کئی سال کی تحقیق کے بعد یہ کہا کہ سونا انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ سوئے گا نہیں تو پھر یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ جو زیادہ کام لینا چاہتے ہیں، آپ تھوڑا کام بھی نہیں لے سکیں گے اگر ان کی نیند میں خلل اندازی کریں گے۔ اور ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان کا جسم فریش ہو جاتا ہے، وہ لمحہ نیند کے آغاز میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، آخر میں بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پلک جھپکنے میں ہی انسان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک زبردست نشانی ہے کہ وہ انسان کو زندہ ہونے کے باوجود اس کی تمام قوتیں معطل کر دیتا ہے۔ وہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ ارد گرد کے واقعات اور حالات کا اسے کچھ پتہ ہوتا ہے، اور جب وہ جاگتا ہے تو پھر اس کے سارے حواس واپس آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا اللہ کا فضل تلاش کرنا یہ بھی اللہ کی مہربانی سے ہے۔ اگر اللہ تمہیں ایسے مناسب اعضاء نہ دیتا، آنکھیں نہ دیتا، زبان نہ دیتا، ہاتھ نہ دیتا، پاؤں نہ دیتا، تم کیسے اپنی روزی تلاش کرتے؟
اور اگر اللہ پاک آسمان و زمین کو تمہارے رزق کی فراہمی میں نہ لگا دیتا تو تم جتنے بھی محنت کر لیتے تم اپنا رزق حاصل نہ کر سکتے۔ اور من فضل ہی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رزق محنت پر موقوف نہیں، رزق اللہ کے فضل پر موقوف ہے۔ ورنہ تو سب سے زیادہ مالدار ایک مزدور کو ہونا چاہیے تھا، اور سب سے زیادہ غریب ایک ایسے شخص کو ہونا چاہیے تھا جو سارا دن کرسی پر بیٹھ کر حکم چلاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے جتنا جتنا رزق کسی کو دینا ہوتا ہے اتنا اتنا وہ دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، فرمایا یہ وہ حقائق ہیں کہ انسان اپنی عقل سے اور اپنے غور و فکر سے ان کو نہیں سوچ سکتا، بلکہ یہ پیغمبر کی زبان سے سن کر ہی آدمی کو ان باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں موضوع قرآن میں کہ اپنے سونے کا احوال خود تو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے دوسروں سے سن کر معلوم کرتا ہے کہ میں کتنی دیر سویا رہا اور کتنی دیر میں نیند کے عالم میں رہا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، اس پانی کے ساتھ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ بعد موتها، اس کی موت کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ فرمایا کہ بارش، اللہ پاک تمہیں بارش دینے سے پہلے بجلی دکھاتا ہے، اس میں خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی ہم پر نہ گر جائے، یا پھر اتنی زیادہ بارش نہ ہو جائے کہ ہمارے مکانات ہی اس میں غرق ہو جائیں اور ہماری فصلیں ہی تباہ ہو جائیں۔ وہ طمعاً، اور اس میں طمع بھی ہوتا ہے کہ بارش ہو اور ہماری فصلیں اور ہمارے کاروبار چلیں۔ اور فرمایا اللہ پاک آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، یعنی بارش نازل ہوتی ہے پھر، اور موت کے بعد زمین کو اللہ پاک زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا جیسے یہ زمین مرنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اے انسان تم بھی مرنے کے بعد یقیناً زندہ ہو جاؤ گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، یہ کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، ثم اذا دعاکم، پھر جب وہ تمہیں اچانک پکارے گا، دعوتا من الارض، پکارنا زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو اچانک تم نکل کھڑے ہوگے۔ فرمایا آسمانوں کا اور زمین کا اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا اور آسمان کا زمین پر نہ گرنا، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک ہی آسمان کو زمین پر گرنے سے روکتا ہے، اور اللہ پاک سمندر کو زمین پر چڑھنے سے بھی روکتا ہے۔ اور اگر سمندر کا پانی زمین پر چڑھ جائے تو یہاں پہ زندگی برقرار ہی نہیں رہ سکتی۔
اور فرمایا کہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، دعاکم یعنی اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، فرمایا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ اللہ کو تمہاری دوبارہ تخلیق کے لیے کوئی بڑی تیاری نہیں کرنی پڑے گی، نہ کوئی بڑا ساز و سامان اکٹھا کرنا پڑے گا، بس اس نے ایک آواز دینی ہے اور تم نے زندہ ہو کر باہر آ جانا ہے۔ ترجمہ ایک بار، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا، واختلاف السنتکم، اور تمہاری بولیوں کا الگ الگ ہونا، وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لِلْعَالِمِينَ، جاننے والوں کے لیے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل والنہار، تمہاری نیند رات میں اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا، ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، سننے والے لوگوں کے لیے، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق، کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، تو اس پانی کے ساتھ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض، یہ کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، ثم اذا دعاکم، پھر جب وہ تمہیں بلائے گا، دعوتا من الارض، زمین سے بلانا، اذا انتم تخرجون، تو اچانک تم نکل آؤ گے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔